अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 23 अगस्त 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 28 सफ़र 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। रियासत उत्तराखंड के चिमोली ज़िले के थराली इलाके में आज हफ्ते की अलग सुबह बादल फटने के वाक़े ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। इस वाक़े की वजह से थराली कस्बा, आसपास के देहात और बाजारों में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गई। शदीद बारिशों और मलबे के बाद कई मकानात, दुकानों और सड़कों को नुकसान पहुंचाए। इंतजामिया और SDRF की टीमें राहत और बचाव के काम में लगी हुई है। बादल फटने का सबसे ज़्यादा असर थराली बाजार, कोटदीप और तहसील इहाते में देखा गया। यहाँ मलबा तहसील इहाता, SDM की रिहाइशगाह और कई घरों में दाखिल हो गया। तहसील के अहाते में खड़ी गई गाड़ियाँ मलबे तले दब गई। कस्बे की सड़कें मलबे से इस कदर भरी हुई थी कि तालाब लगने लगी। करीबी सागवाड़ा गांव में मलबे तले दबकर एक कमसीन बच्ची की मौत हो गई। इस वाक़े से इलाके में खौफ और हरास फैल गया और लोग घरों से बाहर निकल आए। पुलिस और इंतजामिया की टीमें फौरी तौर पर राहत कार्य के लिए गांव पहुंच गई है। आज के इस खबरनामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। नूरानी लिबास अपने शानदार कलेक्शन के साथ शहर हैदराबाद में मुख्तलिफ ब्रांचेस से बेहतरीन पेशकश कर रहा है। शादी, वलीमा और दीगर तकरीबात के लिए नूरानी लिबास से शेरवानी सूट या कुर्ता पायजामा, पठानी सूट वगैरह हासिल कर सकते हैं। कीमतों में रियायत के साथ कई एक शानदार पेशकश की जा रही है। रियासत उत्तराखंड के महकमा इत्तलात और ताल्लुकात आमा ने बताया कि हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात की तरफ से मौसलाधार बारिश और गरज चमक के साथ तूफान की पेशगोई के पेश नज़र आज हफ्ते को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में आंगनवाड़ी मराकज समेत क्लास 1 से 12वीं तक के तमाम स्कूलों को छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। IMD ने आज जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जिसमें भारी से बहुत ज्यादा बारिश और मुमकिन गरज चमक और बिजली गिरने की पेशगोई भी की गई। ज्यादा बारिश के पेश नज़र आज पिथौरागढ़ जिले में तमाम आंगनवाड़ी मराकज के साथ साथ क्लासेस 1 से 12वीं तक के तमाम सरकारी, गैर सरकारी और निजी स्कूल को बंद कर दिया गया। उत्तराखंड DIPR ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में ये बात कही। दिल्ली में दरिया जमुना की बढ़ती हुई सतह के दरमियान जिला मजिस्ट्रेट की जानिब से मेयर विहार इलाके में सैलाब से बचाव के रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। कौमी दारकूमत में दरिया जमुना आज खतरे के निशान के करीब बह रही है। आज हफ्ते को लोहा पुल से ड्रोन की तस्वीर भी पानी के खतरे की सतह के करीब बहता हुआ दिखाया गया। गुज़िश्ता रोज लोहा पुल के मनाजिर में भी पानी 205 मीटर के निशान के करीब आ गया था। दरिया ने अब तक सिर्फ एक बार खतरे की सतह उबूर की है और बहता हुआ दरिया पानी रिहायशी इलाकों में पहुंच सकता है, लेकिन दरिया की आबी सतह में तब्दीली ने हुकाम को चौकस कर दिया है। इंतजामिया ने जमुना कैंप के करीब रहने वाले लोगों के लिए स्कूलों में आर्जी कैंप कायम किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महज आधार की बुनियाद पर वोटर लिस्ट में शमूलियत का रास्ता साफ करते हुए बिहार SIR में आधार को कबूल करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वाज़ेह हिदायत दी है। अदालत ने रियासत बिहार की तस्लीम शुदा 12 सियासी जमातों पर भी जोर दिया है कि वो 65 लाख हज़फ शुदा अफराद का पता लगाकर इनके नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराने के लिए किरदार अदा करें। अदालत ने मजीद कहा कि जिन अफराद को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से खारिज कर दिया गया है वो ऑनलाइन तरीके से भी अपनी दरख्वास्तें जमा कर सकते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जरिए जिक्र करदा 11 दस्तावेजात में से कोई भी दस्तावेज या आधार कार्ड को लिस्ट में शामिल करने के लिए दरख्वास्त के साथ जमा कराया जा सकता है। जस्टिस सूर्यकांत और जयमाला बागची ने इस बात पर भी हैरानी का इजहार किया कि रियासत में 1,60,000 बूथ लेवल एजेंट्स होने के बावजूद अभी तक सिर्फ 2 एतराज़ात सामने आए। बेंच ने यह मुशाहिदा इलेक्शन कमीशन के वकील के दावे पर किया कि रियासत की सियासी जमातें एतराज दाखिल नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने संभल की 500 साला खतीम शाही मस्जिद के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस हुक्म पर 25 अगस्त तक हालात जूं के तुम बरकरार रखने का हुक्म जारी किया, जिसमें कहा गया कि इबादतगाहों के तहफ़्फ़ुज़ का कानून मस्जिद के खिलाफ हिंदू फरीक के मुकदमे में माने नहीं रहे। वाज़ेह के सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी जामा मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद समेत मिली तंजीमों की कई दरख्वास्तें ज़ेर-इल्तवा है, जिनमें मसाजिद के खिलाफ जारी शरपसंदी की कोशिशों को इबादतगाह कानून 1991 के तहत चैलेंज किया गया है। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में एक बार फिर सनसनीखेज खामी नजर आई है। रिपोर्ट के मुताबिक जुम्मे को एक शख्स ने पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स की दीवार छलांग लगाकर अंदर दाखिल होने की कोशिश की। इत्तला के मुताबिक ये शख्स करीब के दरख्त का सहारा लेकर दीवार पर चढ़ा और नई पार्लियामेंट इमारत के दरवाजे तक पहुंच गया था। CISF के एहलकारों ने इसे वहां घूमते हुए देखकर फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल इससे पूछगछ की जा रही है ताकि इसके इरादों और किसी मुमकिन खतरे का अंदाजा लगाया जा सके। रिपोर्टों के मुताबिक इसके पास कोई मशकूक या खतरनाक शय नहीं मिली। यह वाक़या पार्लियामेंट के मानसून इजलास के अख्तिताम के एक दिन बाद पेश आया, जिससे सिक्योरिटी में पाई गई खामियों पर सवालात उठ रहे हैं।
مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے مرکزی حکومت کے اس بل کا دفاع کیا جس کے تحت وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ یا کوئی بھی وزیر پر اگر سنگین مجرمانہ الزامات میں 30 دن سے زیادہ حراست میں رہتے ہیں تو انہیں عہدے سے ہٹا دیا جائے گا۔ ایک پرائیویٹ چینل سے بات کرتے ہوئے امیت شاہ نے کہا کہ دہلی کے سابق وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال جیل جانے کے بعد بھی حکومت چلا رہے تھے۔ اگر کیجریوال جیل جانے کے بعد استعفیٰ دے دیتے تو آج اس بل کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ بل بہت سوچ سمجھ کر اور عوام کے مفادات کو ذہن میں رکھ کر تیار کیا ہے۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مودی حکومت یہ بل صرف اور صرف اپوزیشن کے لیے لے کے آ رہی ہے۔ اپوزیشن کے وزیر اعلیٰ، رکن اسمبلی، رکن پارلیمنٹ، سب کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہے۔ ناظرین، امیت شاہ کے خیالات پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک میں دراندازوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پر تشویش کا اظہار کیا اور کانگریس اور راشٹریہ جنتا دل یعنی RJD جیسی پارٹیوں پر دراندازوں کے ذریعے بہار کے لوگوں کے حقوق چھیننے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ دراندازوں کو ہر حال میں ملک بدر کیا جائے گا۔ بہار کے گیاچی میں مختلف اسکیموں کا آغاز کرنے کے بعد ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ کانگریس اور RJD اپنے ووٹ بینک کے لیے دراندازوں کا استعمال کر رہے ہیں اور انہیں تحفظ بھی دے رہے ہیں۔ عوام سے کہا کہ وہ ایسی پارٹیوں سے ہوشیار اور محتاط رہیں۔ مودی نے کہا کہ ملک سے دراندازوں کو باہر نکالنے کے لیے ڈیموگرافی مشن بنایا گیا ہے جو بہت جلد اس سمت میں اپنا کام شروع کرے گا۔ مودی نے کہا کہ دراندازوں کی بڑھتی ہوئی تعداد ملک کے لیے تشویشناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے بہار کے سرحدی اضلاع کی آبادی میں تیزی سے تبدیلی آئی ہے، اسے روکنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، مودی کے خیالات پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ سچ بول رہے ہیں؟ اپنے خیالات کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ آسام کابینہ کے 18 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے آدھار کارڈ جاری کرنے کو 1 سال کے لیے روکنے کے اعلان کے بعد سوائے درجہ فہرست ذاتوں یعنی SC، درجہ فہرست قبائل یعنی ST اور چائے کے باغات کی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والوں کے لیے الگ آل انڈیا یونائیٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کے رہنما رفیق الاسلام نے آج اسے ایک تغلق شاہی حکم قرار دیا اور کہا کہ حکومت لوگوں کو ووٹ ڈالنے سے روکنا چاہتی ہے۔ AIUDF کے رہنما رفیق الاسلام نے کہا ہے کہ کسی غیر ملکی کو حراست میں لے کر واپس بھیج دینا چاہیے اور کہا اگر کوئی غیر ملکی آتا ہے تو اسے حراست میں لے اور اس کے ملک واپس بھیج دیں۔ اسے آدھار کارڈ کیوں دیں؟ اس کا نام ووٹر لسٹ میں کیوں شامل کریں اور اسے شہریت کیوں دیں؟ غیر ملکیوں کے خوف سے ہندوستانی شہریوں کو آدھار کارڈ حاصل کرنے کے لیے صرف 1 مہینے کے وقت کی حد دینا، یہ سب تغلق شاہی احکامات ہیں۔ انہوں نے اسپیشل انٹینسیو ریویژن یعنی SIR کے عمل پر بھی تبصرہ کیا اور کہا کہ SIR آسام میں بھی شروع ہو رہا ہے، لہٰذا کچھ افراد کو نشانہ بنا کر وزیر اعلیٰ کا مقصد انہیں آدھار کارڈ حاصل کرنے اور ووٹر لسٹ میں ترمیم میں حصہ لینے سے روکنا ہے، اور ان کے نشانے پر ہمیشہ سے ہی ایک ہی طبقہ رہا یعنی مسلمان۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ اور وزیر برقی بھٹی وکرمارکا نے یادادری پاور پلانٹ کے لیے اراضی حوالے کرنے والے 500 خاندانوں میں ملازمت کے احکامات جاری کیے۔ حکومت نے وعدے کے مطابق اراضی سے محروم خاندانوں کو روزگار کی فراہمی کے اقدامات کیے اور استفادہ کنندگان میں احکامات تقرر حوالے کیے گئے۔ اس موقع پر ریاستی وزراء کومٹ ریڈی، وینکٹ ریڈی اور لکشمن کمار کے علاوہ محکمہ برقی کے اعلیٰ عہدیدار موجود تھے۔ بھٹی وکرمارکا نے اعلان کیا کہ 4000 میگا واٹ کی صلاحیت والا یادادری پاور پلانٹ 15 جنوری تک مکمل ہو جائے گا اور اسے قوم کے نام معنون کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل گرین ٹریبونل نے اکتوبر 2022 میں ماحولیاتی منظوریوں پر حکم التوا جاری کیا، جس کے بعد اس وقت کی حکومت نے پاور پلانٹ کے تعمیری کاموں کو 2 سال تک نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ پروجیکٹ کی تعمیر میں 1 دن کی تاخیر بھی نقصان کا سبب ہے کیونکہ پروجیکٹ پر کئی ہزار کروڑ کی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔ تلنگانہ کابینہ کا اجلاس 25 اگست کو چیف منسٹر ریونت ریڈی کی صدارت میں منعقد ہوگا۔ اجلاس میں مجالس مقامی کے انتخابات، 42% BC تحفظات اور اسمبلی اور کونسل کے اجلاس کے انعقاد پر فیصلوں کا امکان ہے۔ اسمبلی میں کالیشورم پروجیکٹ پر جسٹس BC گھوش کمیشن رپورٹ کی پیشکشی اور مباحث کی تاریخوں کا تعین کیا جائے گا۔ کالیشورم پروجیکٹ پر تحقیقاتی رپورٹ کے خلاف سابق چیف منسٹر KCR ہائی کورٹ سے رجوع ہوئے لیکن انہیں کوئی عبوری راحت نہیں ہوئی۔ حکومت مکمل رپورٹ اسمبلی اور کونسل میں پیش کرتے ہوئے تفصیلی مباحث کے حق میں ہے۔ جماعت اسلامی کی طلبہ تنظیم اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کی جانب سے تاریخی چار مینار کے دامن میں غزہ کی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاجی مظاہرہ منظم کیا گیا، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں نوجوانوں نے شرکت کی۔ مظاہرین نے غزہ میں اسرائیل کی جانب سے نسل کشی، منظم تشدد اور فلسطینی عوام کو بھوک اور افلاس کا شکار بنانے کی مذمت کی۔ احتجاجیوں نے فوری جنگ بندی اور غذائی امداد کی فراہمی کا مطالبہ کیا۔ عالمی طاقتوں سے اپیل کی گئی کہ وہ اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کے تحت کارروائی کریں۔ احتجاجی مظاہرین پلے کارڈ تھامے ہوئے تھے اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ تلنگانہ حکومت نے شہر میں 24 گھنٹے تجارتی و سیاحتی اداروں کو کھلا رکھنے کی پالیسی تیار کر لی اور جلد اس منصوبے کو روشناس کروایا جائے گا۔ شہر میں رات میں تجارت کو باقاعدہ بنا کر کاروبار کے ذریعے معیشت کو مستحکم بنانے کے اقدامات سے متعلق جو منصوبہ تیار کیا گیا،
اس پر عمل میں محکمہ سیاحت اور دیگر متعلقہ محکمہ جات نے جامع منصوبہ بندی کر لی ہے۔ اس منصوبے پر گزشتہ ماہ انکشاف ہوا تھا اور اب توثیق کی جانے لگی ہے کہ حیدرآباد میں رات کے کاروبار کے زونز کی تیاری کے ذریعے شہر کے مختلف مقامات بالخصوص سیاحتی مقامات کے علاوہ تجارتی اداروں کو رات بھر کاروبار کی اجازت پر غور کیا جانے لگا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں رات کے اوقات میں کاروبار اور ایسے شہر جو رات بھر کھلے رہتے ہیں، ان شہروں کی معیشت کے علاوہ ان شہروں میں حفاظتی و صیانتی اقدامات کا جائزہ لینے کے بعد نائٹ ٹائم اکنامی کو خطیت دیے جانے کی اطلاعات ہے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اگر رات میں تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دے کر نائٹ ٹائم اکنامی زون پر خصوصی نگاہ رکھی جاتی ہے تو جرائم کی شرح میں بھی کمی آ سکتی ہے، کیونکہ رات میں بازاروں کے رہنے اور سرگرمیوں میں اضافہ اور پولیس کی گشت وغیرہ ہوا کرتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ شہر کے لیے رات میں کاروبار کے ذریعے معیشت کو مستحکم کرنے جن شہروں کا جائزہ لیا گیا ان میں ہندوستانی شہر ممبئی بھی شامل ہے، جہاں رات میں مخصوص تجارتی سرگرمیوں کو اجازت کے نتیجے میں سال 2020 سے تجارتی آمدنی میں 15% کا اضافہ ریکارڈ ہوا، جبکہ ٹرانسپورٹ، ریٹیل اور سیکورٹی شعبوں میں 50,000 سے زائد افراد کو ملازمتیں حاصل ہوئی۔ لیکن شہر حیدرآباد میں پولیس کا محکمہ لا اینڈ آرڈر اور ٹریفک دونوں کئی مقامات پر ناکام نظر آئے ہیں۔ ٹریفک عملہ اس مرتبہ ٹریفک کنٹرول کرنے میں ناکام ثابت ہو رہا ہے، خاص کر پرانے شہر میں ٹریفک کے کئی ایک مسائل ہیں۔ اسی طرح رات کے اوقات میں زیادہ دیر تک دکانیں کھلی رہتی ہیں تو پھر لا اینڈ آرڈر میں مینٹین میں بھی دشواری پیش آ سکتی ہے۔ ناظرین، رات کے اوقات میں بازار کھلے رکھنے کے حکومت کے اس پالیسی پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ پرانے شہر حیدرآباد میں میٹرو ریل کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے لگا ہے اور حیدرآباد میٹرو ریل نے دارالشفا تا فلکنما راہداری پر پلرز کی نشاندہی مکمل کرنے کے بعد کئی مقامات پر پلرز کے لیے کھدائی کا آغاز کر دیا ہے۔ حیدرآباد میٹرو ریل سے دارالشفا تا فلکنما راہداری پر کاموں کے دوران حصول جائیداد اور انہدامی کارروائیوں کے ساتھ ساتھ فلکنما پر پلرز کے لیے نشاندہی و کھدائی کو بھی شروع کر دیا ہے۔ دارالشفا سے منڈی میرالم، کوٹلہ علی جا، سلطان شاہی، دائرہ میر مومن، ہری بولی اور شالی بنڈے تک حصول جائیداد کے علاوہ علی آباد، انجن بولی، فلکنما کے قریب پلرز کے لیے کھدائی شروع ہو گئی ہے۔ حیدرآباد میٹرو ریل حکام کے مطابق اس راہداری پر پلر کے مقامات کی نشاندہی کو مکمل کر کے منصوبے کے مطابق کاموں کو انجام دیا جانے لگا ہے اور پلر کے لیے نشاندہی کر کے انجینئرز نے کاموں کا آغاز کر دیا ہے۔ گنیش کی مورتیوں کی فروخت اور منتقلی کے سلسلے میں ٹریفک پولیس حیدرآباد نے 23 اگست کی صبح یعنی آج 7 بجے سے 27 اگست کو رات 10 بجے تک ٹریفک کے رخ میں تبدیلی کا اعلان کیا۔ اس عرصے کے دوران بھوئی گوڑا کمان سے گاندھی کے مجسمے تک ٹریفک کو جانے کی اجازت نہیں رہے گی۔ گنیش کی مورتیوں کو لے جانے والی گاڑیوں کو گاندھی کے مجسمے پرانا پل سے برا بھوئی گوڑا کمان جانا ہوگا۔ گاندھی کے مجسمے اور پرانے پل سے منگل ہاٹ کی سمت آنے والی ٹریفک کے رخ کو موڑتے ہوئے ٹی جنکشن، جنسی چوراہا، گھوڑے کی قبر کی سمت موڑ دیا جائے گا۔ سیتارام باغ اور دارالسلام سے منگل ہاٹ اور پرانا پل آنے والی ٹریفک کے رخ کو کاروان روڈ، آغا پورہ، دارالسلام، الاسکا، مسلم جنگ پل، جمعرات بازار اور دیگر متبادل روٹس کی طرف منتقل کیا جائے گا۔ گنیش کی مورتیوں کو منتقل کرنے والی ہیوی گاڑیوں کی پارکنگ جمعرات بازار گراؤنڈ میں کی جانی چاہیے اور ان گاڑیوں کو 10 بجے شب کے بعد ہی نکلنے کی اجازت ہوگی۔ بارش کی صورت میں پارکنگ کا انتظام مسلم جنگ برج تا جمعرات بازار روڈ سنگل لائن میں کیا جائے گا۔ ٹریفک پولیس نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ متبادل روٹس کا استعمال کریں۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے ہدایت دی ہے کہ برقی کھمبوں پر صرف لائسنس یافتہ کیبلز ہی رکھے جائیں، غیر مجاز کیبلز کو فوری ہٹا دیا جائے۔ یہ احکام GHMC کے حدود میں کیبلز ہٹانے سے متعلق دائر 2 درخواستوں پر جسٹس بی ناگیش نے سماعت کے دوران جاری کیے۔ جسٹس ناگیش نے کہا کہ عوام کی جانوں سے کھلواڑ ناقابل برداشت ہے۔ حالیہ دنوں میں راونتاپور میں رونما المناک حادثے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جلوس کے دوران کیبل وائر سے برقی شاک لگنے سے 5 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ انہوں نے جذباتی انداز میں کہا کہ اس واقعے میں ایک 9 سالہ بچے نے اپنے والد کے یوم پیدائش پر کیک کاٹنے کے بجائے اس سانے کی وجہ سے باپ کی آخری رسومات ادا کی۔ یہ واقعہ دل دہلا دینے والا ہے اور سماج کے لیے شرم کا مقام ہے۔ عدالت نے برہمی ظاہر کرتے ہوئے سوال کیا کہ اگر قوانین غیر مؤثر ہے تو عوام کی جانیں کیسے محفوظ رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ کھمبوں پر بے شمار تاریں لٹکی ہے لیکن ذمہ دار ادارے ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے ہیں۔ درخواست گزاروں نے بتایا کہ بھاری تاروں سے کھمبے جھک رہے ہیں اور بعض عہدیدار ذاتی فائدے کے لیے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ اس پر فاضل جج نے طنزیہ ریمارکس کیے کہ نوٹوں پر گاندھی جی کو تو سب پہچان لیتے ہیں لیکن کھمبوں پر لٹکے تار نہیں پہچان پاتے۔ حکومت نے پہلے ہی راونتاپور حادثے کے بعد کھمبوں سے غیر مجاز تاروں کو ہنگامی بنیادوں پر ہٹانے کی ہدایت دی ہے۔ اس فیصلے کے خلاف ایئرٹیل کمپنی نے عدالت میں درخواست داخل کی تھی جس پر آج دوبارہ سماعت ہوئی۔ عدالت نے واضح کیا کہ قوانین سخت ہوں یا نرم، ایسے حادثات کا اعادہ نہیں ہونا چاہیے۔ راجہ بہادر وینکٹ رام ریڈی ایجوکیشنل سوسائٹی نے نارائن گوڑے میں YMCA چوراہے پر راجہ بہادر وینکٹ رام ریڈی کی
56ਵੀं यौम पैदाइश का एहतमाम किया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने निज़ाम के दौर में कोतवाल की हैसियत से मुख्तलिफ जुमलों में राजा बहादुर वेंकट राम रेड्डी की खिदमत को ज़बरदस्त खिराज अदा किया, जिनमें ख़वातीन की तालीम, बेवा ख़वातीन की दोबारा शादियाँ और समाजी इस्लाहात शामिल हैं, जो निज़ाम दौर के 14वें कोतवाल थे। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि राजा बहादुर राम रेड्डी ने 1891 में बहैसियत सूबेदार यानी सब इंस्पेक्टर खिदमत का आगाज़ किया था और इनकी ईमानदारी और संजीदगी के नतीजे में निज़ाम ने 1920 में इन्हें कमिश्नर पुलिस यानी कोतवाल मुकर्रर किया था, जिन्होंने 14 साल तक इस ओहदे पर खिदमत अंजाम दी। गो बैक मारवाड़ी तहरीक ने तेलंगाना भर में शिद्दत इख्तियार कर ली है, जहां जुमे को मुख्तलिफ अजला से बंद बनाए जाने की इत्तलात मौसूल हुई। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जॉइंट एक्शन कमेटी ने एक दलित नौजवान पर मारवाड़ियों के मुबैना हमले के खिलाफ इस बंद की अपील की थी, जहां मालूम हुआ है कि जिला यादाद्री भोंगीर, चोटुप्पल और दूसरे मुकामात पर अवाम ने रज़ाकाराना तौर पर दुकानात बंद रखे हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी का इल्ज़ाम है कि मारवाड़ी तबका तेलंगाना की दौलत को अपनी आबाई रियासतों को मुंतकिल कर रहा है और अलहदा तेलंगाना की तर्ज पर गो बैक मारवाड़ी तहरीक में भी शिद्दत पैदा की जाएगी। इस दौरान जामिया उस्मानिया में उस वक्त कुछ देर के लिए कशीदगी पैदा हो गई जब गो बैक मारवाड़ी तहरीक के एक हिस्से के तौर पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी जॉइंट एक्शन कमेटी ने एहतजाज किया। आज दुनिया भर में डिजिटल मार्केटिंग की मांग चल रही है। पूरी दुनिया डिजिटलाइज हो गई है, इसीलिए इदारे सियासत ने महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़े दफ्तर सियासत हैबिट्स में डिजिटल मार्केटिंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज का आगाज अमल में ला रहे हैं। आज हफ्ता 23 अगस्त को इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर हॉल में डिजिटल मार्केटिंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्री बूट कैंप का शाम 7:30 बजे से आगाज अमल में लाया जा रहा है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस सुनहरे मौके से इस्तेफादा हासिल करें, क्योंकि आज दुनिया भर में हर चीज़ डिजिटल हो चुकी है, तो डिजिटल मार्केटिंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया भर में मांग है और इसके कई मुलाजमतें हैं, लेकिन इससे वाकिफ ना होने की वजह से कई नौजवान अभी तक डिजिटल मार्केटिंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वाकिफ नहीं हुए हैं। तो इस सुनहरे मौके से ज़रूर इस्तेफादा हासिल करें और आज शाम 7:30 बजे इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर में डिजिटल मार्केटिंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ्री बूट कैंप से इस्तेफादा हासिल करें। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कीजिए। फ़ोन नंबर है 9393876978 89199777404।